اب یہ کوئی مفتی اعظم تھا کہ یہ خان صاحب پہ فتویٰ دائر کر رہا تھا. کو پتہ ہے میرا موکل بھی ہے, میرا مرشد بھی ہے, ہمارا لیڈر بھی ہے. اور ٹائیں شروع ہو جائیں کہ جناب یہودی اور بٹ چاٹ اور حرام خور, یہ کوئی گفتگو ہے؟ اس سے کیا بتانا چاہتا ہے نا, مجھے اشتعال دلا رہا تھا. اچھا, عفنان صاحب کے ساتھ آپ نے کہا انہوں نے گالی دی, وہ کیا وہ یہودی ان کو کہنے پہ عمران خان کو اس بات پہ آپ نے مارا, یا اس کے علاوہ بھی؟ کیونکہ نیٹ ساؤنڈ میں شاید میں غور سے سن نہیں پایا, کون سا وہ لفظ تھا جس کی وجہ سے آپ غصے میں آئے اور آپ نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا؟ آپ نے دیکھا ہے نا, تمام الفاظ مجموعی طور پر اس کا باعث بنے. وہ خاص لفظ نہیں ہے. خاص کیا مطلب؟ کوئی ایک لفظ تو یہودی کوئی بھی لفظ جو ہیں کسی, اگر انفرادی طور پر کوئی ایک بھی لفظ اس طرح ہوتا جو انہوں نے کہے. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کا موقف ہے کہ یہ کوئی الزامات ایسے لگتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں, اور اس میں کوئی ایسا کوئی گالی والا عنصر نہیں تھا کہ مروت صاحب کو گفتگو اور دلیل چھوڑ کے انہیں ہاتھ اٹھانا پڑا. گفتگو اور دلیل جو ہیں تب ہوتے ہیں جب گالم گلوچ نہ ہو. ٹھیک ہے, جب گالم گلوچ شروع ہو جائے. اب یہ کوئی مفتی اعظم تھا کہ یہ خان صاحب پہ فتویٰ دائر کر رہا تھا, یہ اس کو تکفیری کہتے ہیں. شریعت میں قرآن کریم اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہیں. اور اگر آپ کافر کہتے ہیں تو تعزیرات پاکستان میں یہ مذہبی منافرت پہ لانے کے مترادف ہیں. اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے کہ جی یہ شخص جس کو یہ یہودی کہہ رہا ہے صبح و شام تہجد تک قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہوتا ہے, تہجد کی نماز قضا نہیں کرتا ہے, پھر اس بیانیے کا یہ بیان جو ہے کتنا مطلب ہے اس شخص کو خود گنہگار کر رہا ہے. یہاں پہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. آپ ایک وکیل بھی ہیں, قانون کو جانتے ہیں. جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ ان کے خلاف عدالتوں میں ان کو لے جاتے, قانون کے مطابق ان کو سزا دلواتے, نہ کہ آپ اٹھ کے ان کے اوپر حملہ کرتے. اور اسے دیکھیں نا, ایک پیغام, چونکہ ٹی وی تھا, وہ جاوید چودھری بڑے اینکر ہیں, ان کا پروگرام دیکھا جاتا ہے, تو یہ ملک میں کیا پیغام جائے گا کہ ہمارے آپ جیسے بڑے لوگ جو اوپینین بناتے ہیں ملک میں, بڑے تو نہیں ہیں, بڑے چھوٹے لوگ ہیں. میری بات سنیں, آپ کا میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں, میری گزارش سنیں. آپ میرے سائٹ پہ بیٹھ کے, آپ کو پتہ ہے میرا موکل بھی ہے, میرا مرشد بھی ہے, ہمارا لیڈر بھی ہے, اور ٹائیں شروع ہو جائیں کہ جناب یہودی اور بٹ چاٹ اور حرام خور, یہ کوئی گفتگو ہے؟ اس سے کیا بتانا چاہتا ہے نا, مجھے اشتعال دلا رہا تھا. تو عدالت میں اب ہم چلے گئے نا, آپ نے کہا عدالت میں چلے جاتے, تو عدالت میں چلے گئے, اس نے پرچہ درج کر دیا ہے. بات یہ ہے کہ ہر ایک شخص کے صبر کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی لوگ جو ہے مجھ سے زیادہ برداشت رکھتے ہو, اور میرے ہاں برداشت کا ویسے ہی فقدان ہے, لیکن یہ چیزیں میں برداشت کرتے نہ ابھی کیے نہ بعد میں کر سکتا ہوں کہ کوئی شخص میرے سائٹ پہ جو ہیں بیٹھ کے اس طرح کے جو ہیں لغویات جو ہیں وہ نکالے. اچھا, آپ عمران خان کو کہہ رہے ہیں آپ کے وہ مرشد بھی ہیں اور آپ ان کو عدالتوں میں پرسو کرتے ہیں, ان کے وکیل بھی, یہ دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ, میرا خیال ہے, پی ٹی آئی میں نہیں تھے. 9 مئی سے پیچھے اگر ہم جائیں تو آپ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. آپ کیا عمران خان سے کانٹیکٹ میں پہلے بھی تھے, یا لوگوں کو اب پتہ چلا ہے, یا آپ پہلے کے تھے؟ کیا یہ مرشد اور عمران کا اور آپ کا یہ تعلق جو ہے یہ کب کا ہے؟ یہ میں اپریل 2017 میں پی ٹی آئی میں نے شمولیت کی. وہ تصاویریں میری ٹائم لائن پہ لگی ہیں جب خان خود یہ پہنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. فروری میں خان صاحب نے مجھے بلایا کہ جی یہ میرے مقدمات ہیں, آپ کرمنل ٹرائل پہ اچھا عبور رکھتے ہیں تو آپ میرے ساتھ ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو فروری سے یہ سفر جو ہے ہم نے شروع کیا. ٹھیک ہے. جب 9 مئی آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ 10 مئی کو میں نے ان کی ترجمانی کی تھی. پولیس آپ کو گرفتار کرنے نہیں آئی ابھی تک؟ پرچہ تو آپ کے خلاف ہو چکا ہے. میں نے آپ کو صبح انٹرویو دیا نا کہ میں نے ضمانت کرا لی ہے, اس کے بعد تو پولیس گرفتار نہیں کر سکتی. ابھی تک پولیس نے کوئی رابطہ نہیں کیا آپ سے؟ اس سے پہلے ابھی ضمانت تو آج ہوئی ہے نا, ایف آئی آر سے لے کے آج تک کی ڈیٹ میں کبھی کوئی فون آیا, کوئی بات چیت کی ہو کہ آپ مطلوب ہیں؟ اس طرح نہیں ہوتا ہے. مطلوب ابھی تو پرچہ ہوا نہیں کہ میں مطلوب ہو گیا. ٹھیک ہے.
اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جب پرچہ ہوتا ہے اب تفتیشی افسر اس کا تعین کرتا ہے کہ اس شخص کو ہم نے گرفتار کرنا ہے نہیں کرنا ہے. اگر گرفتار کرتے ہیں تو وہ عدالت سے رجوع کے 204 کا وارنٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 87 کا وارنٹ لیتے ہیں. یہ لمبا چوڑا سلسلہ ہے، لیکن جب اور یہ FIR کے فوراً بعد بھی گرفتار کر سکتے ہیں. لیکن میں نے قانون کے احترام میں جو ہے وہ 2 دن جو ہے میں اسلام آباد سے ہٹ گیا تھا، تو آج میں نے بیل کرانے کے بعد پھر جو ہے میں فوراً آپ کے سامنے آ گیا.